بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا بہترین دین ہے کہ جس کی کوئی مثال یا جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان روزانہ صرف 2 رکعت صلاۃ الشکر اس پر پڑھتا ہے کہ اللہ آپ نے مسلمان بنایا، تو یہ بہت یوں سمجھ لیجئے سستا سودا ہے، اور بہت تھوڑا سا کام کر کے انشاءاللہ اس پر ثواب اس کو بہت مل جائے گا. اس لیے کہ دیکھیے، یہ جو دین ہے، دین اسلام، سب سے پہلی بات تو یہ آسمانی دین ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. نمبر 2، یہ فطری دین ہے. فطری دین ہے، نیچرل ہے. فطری دین ہونے کا مطلب، نیچرل دین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بھی چیز اگر کوئی شخص بھی دیکھتا ہے تو اس کو اٹپٹی اور ایسی معلوم نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسلام میں ایسا کیسے. یہ ہے نیچرل اور یہ ہے فطری دین، کہ جس کے اندر ہر کام، آپ دیکھ لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں عزیز بزرگوں کہ ہر انسان ایک دین کا لبادہ جب اوڑھے گا، مذہبی شخص جب بننا چاہے گا، تو اس کے اندر چند چیزیں مذہب والی ہونی ضروری ہے. اچھا دیکھیے، آپ دنیا کے اندر دوسرے بہت سارے مذہب ہیں، دین اسلام کے علاوہ بہت سارے مذہب ہیں، لیکن ان مذہب کے اندر ذرا آپ غور کرو کہ مذہب کے نام پر صرف چند مذہب میں تو رسم، رواج اور کچھ رسمی چیزیں ہیں کہ بس وہی ہے مذہب کا، اسی سے تعلق ہے. باقی اس کی خود کی زندگی کے اندر، اس کی فطرت کے ساتھ اس مذہب کو اپلائی نہیں کرتا ہے، اس مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پریکٹیکل، اسی طریقے سے عملی زندگی، اسی طریقے سے اخلاقی زندگی، اسی طریقے سے سماجی زندگی، اسی طریقے سے لوگوں کے، عوام کے سامنے کی زندگی، خلوت کی زندگی، سب کے اندر بالکل کھلا ہوا ہے، جس میں سارے مسائل. اب آپ دیکھیں، اسی مذہب کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جیسے نکاح کے مسائل، موت کے موقع پر کیا کیا چیزیں ہیں، اسی طریقے سے وراثت کے مسائل ہے، اسی طریقے سے دودھ کے مسائل ہے، یعنی اولاد کو دودھ پلانے کے متعلق، طلاق کے مسائل ہے. اتنے فطری اور اتنے نیچرل ہے کہ اگر کوئی شخص ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور کوئی اس لائن کے اندر ماہر ہوتا ہے، تو وہ اخیر میں الا یہ کہ اس کو مذہب اسلام سے حسد نہ ہو اور دشمنی نہ ہو، تو وہ اپنی زبان سے، دل سے خود کہتا ہے کہ نہیں، واقعی یہ ہی فطری دین ہے، اور یہی قدرت کا دین ہے، اور یہی دنیا کو بنانے والے کا دین ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہوا یہ، اس دین میں سب سے پہلی اور لازمی جو چیز ہے وہ ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے علم کا حاصل کرنا.
علم. بغیر علم والے کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ کا ہو، کوئی بھی لائن کا ہو. یعنی اگر وہ دین کو نہیں جانتا ہے، دنیا کو نہیں جانتا ہے، مارکیٹ کو نہیں جانتا ہے، لوگوں سے مزاج سے واقف نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ ابھی اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. لیکن جس کے پاس علم آ گیا اس کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوتا ہے. تو الغرض دین اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ کسی کو بیوقوف کسی کے ساتھ، دین اس لیے سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو. اس لیے دیکھیے قرآن کی پہلی آیت پہلے موقع پر حضور پر نازل ہو رہی ہے، وہ علم کے بارے میں. علم، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو چیز ان کو بتائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم سب سے پہلے کہ آدم آپ سب سے پہلے سب چیزوں کی جانکاری معلومات علم لے لیجئے، یہ چیز کو یہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلے کا یہ حل ہے. اس لیے کہ علم، شیخ سعدی نے کیا پیاری بات کہی ہے، بے علم نہ تمہارا خدا را شناخت، بغیر علم کے تو اللہ کی بھی پہچان نہیں ہوتی ہے. اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو علم کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، بے علم اللہ کو نہیں پہچان پاتا. سب سے پہلی بات عزیز بزرگوں یہ ذہن میں رکھے، ہم دین اسلام پر مکمل عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ علم ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ اس موقع کے مسائل. بلکہ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، فرائض جتنی چیزیں فرض ہیں، بلکہ تعجب اس پر ہوتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل جو ہر سال نکالنی ہے تو کم از کم نہیں جانتے ہیں تو علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھ لے وے کہ ہماری زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں. نماز کے مسائل، بلکہ بعض لوگ آ کر کہتے بھی ہیں کہ بعض گھر کی مستورات کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جمعہ کے دن وہ گھر میں جو نماز پڑھ رہی ہے تو ان پر جمعہ نہیں ہے، وہ 14 رکعت نہیں پڑھے گی، وہ 12 رکعت یعنی ظہر کی طرح ہی پڑھے گی. عورتوں پر جمعہ نہیں ہے لیکن پڑھ رہی ہے عورتیں. وتر واجب کے متعلق مجھے کسی نے کہا کہ وتر کی نماز کے اندر جیسے ہم کیسے پڑھتے ہیں، وتر کی نماز تیسری رکعت کے اندر جب سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو جاتے پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے پھر باندھتے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں. بعض مسورات کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وتر ایسے پڑھی جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز کم سے کم وہ علم تو حاصل کر لے وے جس کا ہماری روزانہ کی زندگی سے تعلق ہے. ایک بات. دوسرا وہ علم فرض تو سیکھ ہی لے وے، جو علم فرض ہے وہ تو بالکل ہی سیکھ لے وے. بھائی بڑھاپا آ جاتا ہے یا اسی طریقے سے ایک عمر بیت جاتی ہے انسان کی، لیکن اس بڑھاپے کی عمر میں اگر اس کے سامنے کوئی کاروباری مسئلہ آیا، جیسے میں مثال دوں، ابھی یہ 2-3 سالوں سے پہلے چلتا ٹیکس کے مسائل، اب آیا ہے 1-2 سال سے جی ایس ٹی کے. تو جو بوڑھے کاروبار کر رہے ہیں تو اس نے سیکھا ہی نہیں انہوں نے کہ بھائی جی ایس ٹی ہم تو کاروباری سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، کیا کرے جی ایس ٹی کو نہیں سمجھنا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، اس کو کاروبار کو لپیٹ کے رکھ دے کہ اس لیے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بڑھاپے میں بھی اس کو سیکھا کیونکہ یہ ہوگا، یہ جانیں گے تو انکم آؤٹ سب پتا چلے گا. جب ان چیزوں میں سمجھ میں آ رہا ہے تو دین اسلام کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ہم دین کو کیوں نہیں سیکھ رہے؟ کم سے کم وہ علم جس کا ہماری زندگی، جیسے میں ایک مثال دوں، بھائی موت میت کا کوئی مسئلہ ہوا گھر میں، نکاح کا کوئی مسئلہ آیا گھر میں، زکوٰۃ کے کوئی مسائل آئے گھر میں، تو اس موقع پر ان مسائل کو بیٹھ کر تو سیکھ لے وے کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے. الحمدللہ بعض لوگوں میں سمجھ آئی اور وہ باقاعدہ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی گھر میں نکاح کا مسئلہ شریعت کے حساب سے ہمیں بتا دو کیا کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی دین پر عمل نہ کرنے کی سب سے بڑی، یعنی صحیح دیکھیے دین ہم نے چند رسموں کو کرنے کا نام سمجھ لیا کہ یہ چیز دین. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ حقیقی دین وہ دین ہوتا ہے جو انسان کو ہر حالات کے اوپر اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے. سب سے پہلی چیز دین اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ کہ علم کی کمی ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ کون سا وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس چیز پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. نمبر 2،
دین کو جو سمجھنا ہے وہ علماء سے، مفتیان کرام سے اور دین کے جانکار جو حضرات ہیں ان سے سمجھنا ہے۔ شریعت کا ماہر، ایسی کتابیں ہیں، ایسے بیانات ہیں، ایسے علماء ہیں یا ایسے افراد ہیں جو دین کو، اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو، علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے علم کو حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، یوں سمجھ لیجئے، ایسے علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ بہت ہی مبارک ہے جو علم کو حاصل کر رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرمائے؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جو جانکار ہے اور وہ لوگ جو جانکار نہیں ہے، یعنی جو جاہل ہے، کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دوسری چیز، علم کو علماء سے، مفتیان کرام سے اور ایسے لوگ سے سیکھنے کی کوشش کریں جو باقاعدہ دین کے صحیح رہنما ہو۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم نے دین کو جاہل مولوی، جاہل پیر اور ایسے لوگوں سے سیکھا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس کے متعلق کہ دین کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ 3 لوگوں سے ہوتی ہے، کہ دین کی شکل جو بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یا ان سے پہلے کے زمانے کے اندر وہ راہبوں نے، پجاریوں نے ان کو دین صرف چند چیزوں کو سمجھا دیا تھا کہ آپ یہاں آ گئے، آپ نے یہ کر لیا، بس یہ دین پہ عمل کر لیا اور آپ کامیاب ہیں۔ اور پھر وہ اتنی اندھی تقلید کے اندر، اتنی زبردست اندھے پن کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا تو ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے کہا ہے خرابی دین کی ان 3 سے، 3 لوگوں سے دین کی بڑی خرابی ہے خرابی دین کی ان 3 سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے۔ یہ 3 لوگ، ظالم بادشاہ جس کو کچھ خبر نہیں پڑتی ہے، جو یہ بھی پاس کر دو، وہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، وہ دین کو برباد کر دے گا۔ جیسے خلفائے راشدین کے بعد کے زمانے کے اندر بعض ایسے بادشاہ ہوئے، انہوں نے پورے دین کی، جیسے اکبر جو ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، دین الہی کے نام سے ایک ایسا دین کہ بھائی سب برابر ہونا چاہیے، اور اس نے تمام چیزیں شروع کر دی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ ایک چیز غور کریں، میڈیا کے اندر یا اسی طریقے سے اخبارات کے اندر وہ بادشاہ جو اپنے اسلام پر بہت زیادہ پابند تھے، جس میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور بھی ایسے بہت سارے بادشاہ ہیں، ان کے پہلو کو بہت سخت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو اس طریقے سے تھے، لوگوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بہت زبردستی بناتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن وجہ اس لیے کہ اپنے دین پر وہ بہت مضبوط جمے ہوئے تھے۔ لیکن وہ مسلم بادشاہ جنہوں نے سافٹ کارنر اختیار کیا تھا، اسلام کو بھی لے کے چلے، یا اور اسی طریقے سے دوسری تمام چیزیں بھی ہو جاوے گی، جیسے اکبر، اس میں تو اس کے سافٹ کارنر کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھئی ہاں ان کے گھر میں جودا بائی بھی تھی، یہ بھی کرتا تھا، وہاں بھی چلا جاتا تھا۔ تو ایک تو دین برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ شاہ ظالم، پیر جاہل جو پیر ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس اپنا کام تو اب پت گیا، ہو گیا، اب انہوں نے کہہ دیا، چاہے وہ مورتیاں پوجواوے، پیر دھلواوے۔ اس لیے ایک بہت اچھی امیج آئی تھی چند دن پہلے یہ واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، کہ جو پیر کا جتنا زیادہ وہ پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے مرید کا جاہل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرید جتنا جاہل ہوگا، پیر اتنا پہنچا ہوا ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے، تو یہ 2 چیز ہو گئی۔ تیسرا، مولوی بے دین سے، ایسا عالم اور ایسا مولوی جو بے دین ہے، جس کو دین کا کوئی ادا پتہ نہیں، وہ سب کروائے گا، رسمیں بھی کروائے گا، رواجات بھی کروائے گا، یہ بھی چیزیں سب جائز ہے، ہاں سب چیزیں جائز، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھاٹی میٹھی گولی، وہ سب کروائے گا۔ 2 باتیں ہو گئی، دین پر عمل نہ کرنے کی۔ یہ میں نے بہت غور کرنے کے بعد ان 3 چیزوں پر میں نے غور کیا ہے۔ سب سے پہلے علم نہیں ہے، دوسرا علم صحیح جگہ سے لیا نہیں ہے، بس جاہلوں نے جو بتا دیا اسی کو سمجھ لیا ہے۔ تیسری سب سے بڑی وجہ تفسیر میں بھی گزری ہماری، ہر زمانے کے نبی کو ان کی قوم نے یہی کہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا۔ تیسری جو وجہ ہے، بھئی باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جواب ہوتا ہے اگر آپ کسی کو دین کی صحیح بات ہے، بھئی ایسا کیوں؟
پہلے سے ایسا ہی ہو رہا ہے یار، اب یہ اس کو ہونے دو، اچھی بات ہے، ہونے دیجئے، ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی تفسیر میں 17ویں پارے کے اندر گزرا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دین کی بہت بہترین سمجھ دی تھی۔ وہ جب بت کا ماحول، بت پرستی ساری، وہ دل میں پریشان ہوتے تھے، انہوں نے اپنے ابا سے کہا، اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبيه وقومه، اے میری قوم، ما هذه التماثيل، یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، ان بتوں کو پوچھ رہے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، پڑے ہوئے ان کے اوپر، انہی سے مانگ رہے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کچھ وہ سنتے ہیں تمہاری۔ آگے وہ کیا قوم جواب دے رہی ہے، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ابراہیم ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسا ہی کرتے پایا ہے، پہلے سے ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہمارے ابا کے ابا، ان کے ابا، وہ سب یہ تھے، رکھے ہوئے تھے، بس اسی کو ہم کرتے آ رہے، اور ایسا ہی پہلے سے چلے آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کچھ نئی چیز لے کر، اچھا پھر صحیح دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا، اور آج بھی یہی ہوتا ہے، آپ کسی کو صحیح علم سمجھاؤ اور صحیح بات بتاؤ، بلکہ میرے ساتھ تو ہوتا ہے اکثر، میں تو اس لیے کہتا ہوں، جیسے نکاح کے اندر ایک مرتبہ قبول کروانا ہی ضروری ہے، ایک مرتبہ قبول کروا لیا ضرور ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہے، تمام مسالک کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، 3 مرتبہ قبول کروانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے سے پوچھتے ہیں کہ ہو جائے گی نکاح، صحیح کہتے ہو، یعنی کوئی وعدہ تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم یہی کہہ رہی ہے، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ تمہارے اوپر توف ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، میں تمہارے پاس صحیح دین لے کر آیا ہوں، اور میں تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہوں، ایک معبود کی طرف بلاتا ہوں جو زمین آسمان کا پروردگار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہو آپ، قوم یہ کہہ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ عزیز بزرگوں، یہ 3 وجوہات ہیں ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کی، دین اسلام پر نہ آنے کی، یہ 3 وجوہات کے اندر آپ غور کر لیجئے۔ سب سے پہلے علم ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، علم کو بس چند رسموں کو جہلا سے سن کر لیا ہے، اور تیسری بات تقلید آبا، یعنی باپ داداؤں کی بس اندھی تقلید۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ جواب دیا قوم نے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے پایا ہے اور اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صاف صاف کہا، تمہارے باپ دادا سب ہی گمراہ تھے، سب غلط کر رہے تھے، بالکل صاف صاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صاف صاف کہہ دیا۔ اور دیکھیے عجیب بات، اتنی حق بات بیان کرنے کے باوجود بھی کم سے کم کچھ تو لوگ ہوتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے سمجھایا کہ دیکھو تھوڑا دماغ لگاؤ۔ اسی طریقے سے قرآن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیلیں دے کر سمجھایا، اس کے باوجود باپ دادا کی اندھی تقلید اتنی دماغ میں گھر کر گئی تھی کہ سب کے سب کہنے لگے کہ یہ نہیں چلے گا، ابراہیم نہیں چلے گا، کیا کرے، ان کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو، معبود کی مدد کرو۔ معبود مدد کرتا ہے عبد کی، بندے کی، رب جو ہوتا ہے وہ مدد کرنے، یہاں یہ یوں کہہ رہے ہم ہمارے خداؤں کی حفاظت کریں گے۔ جب اندھی تقلید آتی ہے تو اسی طریقے کے جملے اور الفاظ انسان کے نکلتے ہیں۔ عزیز بزرگوں، یہ 3 باتیں ہیں جو میں نے بہت غور کرنے کے بعد آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کم از کم وہ مسائل جو ہماری زندگیوں میں پیش آتے ہیں ہم غور کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں آج کے دین میں، بلکہ پہلے ہی سے، کسی کو دین کے نام پر بے وقوف بنانا، مذہب کے نام پر بے وقوف بنانا، یہ بہت آسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مذہب کے نام پر، اس لیے آپ دیکھ لیجئے اوپر کی سطح سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، حکومتی سطح ہو یا اسی طریقے سے مذہبی رہنما ہو یا اسی طریقے سے پیشوا ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور، دین کا لباس اوڑھ کر ان کو ایسی چیز پلا دو کہ بس وہ اندھی تقلید میں اتنے کہ وہ کبھی سوال ہی نہ کر سکے بھائی مذہب کا معاملہ، مذہب کا معاملہ ہے۔ مذہب کو پڑھائی کا ہے، مذہب کے متعلق علم ہی نہیں ہے۔
مذہب کے متعلق غور ہی نہیں کیا ہے کہ مذہب کہتا کیا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ تین چیزیں جب ہی درست ہوگی جب ہم اپنی زندگیوں کے اندر دین لائیں گے، جب ہم اپنی زندگیوں میں، اور دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی بہت محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ آسان کر دیں گے، لیکن جیسا چلتے آ رہا ہے اسی کو اگر ہم نے باقی رکھا ہے تو یاد رکھیے پکڑ پھر سب کی ہوگی۔ یہ تمام تمہیدات کے بعد میں دو تین مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں جو ہوتا ہے اکثر مارکیٹ میں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی ایک مسئلہ تو ذکر کر ہی دیا، بھئی نکاح کے اندر پہلے سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے کہ دولہے کو کلمے پڑھوانے ضروری ہے، اسی طریقے سے 3 مرتبہ قبول کروانا ضروری ہے۔ بھائی کیوں ضروری ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، صرف ایسے ہی کر رہے ہیں، تو ایسے بھی کرنا وہ ایک رسم بن گئی ہے، اور جو چیز رسم اور رواج بن گیا دین میں اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ ورنہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں، جو چیز دین میں اس وقت ثابت نہیں ہے، کوئی بھی موقع ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اذان کے وقت ہے یا اذان کے بعد یا اذان سے پہلے کسی بھی وقت وہ یوں سمجھتا ہے کہ درود پڑھنا اس موقع پر ضروری ہے، لازمی دین کا حصہ ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے کوئی حرج، لیکن وہ یوں سمجھے ایسا ہے، ایسا نبی نے فرمایا ہے، تو پھر یہ دین کے اندر نئی چیز اس نے پیدا کر دی، اور یہ پھر غلط ہوا ہے۔ تو جو چیزیں اسی طریقے کی گھر کر گئی ہے، جو ایک رواج اور رسم کا درجہ لے چکی ہے، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، لڑکیوں کی اجازت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے سماج کے اندر اس چیز کی بہت ضرورت ہے، لڑکیوں کی اجازت لینے کا مسئلہ۔ جیسے نکاح جب ہوتا ہے، مروجہ دستور کیا ہے، رواج کیا ہے؟ رواج یہ ہے، دستور، میں تو نہیں جاتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، میں نہیں جاتا ہوں کہیں بھی کسی بھی لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے، لیکن مروجہ دستور یہ ہے کہ لڑکی کے پاس بھی اجازت لینے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے مولوی صاحب جائیں گے، ہمیں تو نہیں آتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھے، اور دوسری اس کی خرابی سمجھے، اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس بھی بیٹھک میں بیٹھو اس مسئلے کو بیان کرنا اپنے دوستوں میں، ورنہ اگر جہالت دور نہیں کی اس قوم نے تو ہمیشہ پھر یہی چیز رہنے والی ہے زندگی کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے، لڑکی کی اجازت اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ بھئی نکاح ہے جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، کسی کا بھی گھر سے چلتے ہوئے باپ بیٹی سے صرف اتنا پوچھ لیا، بیٹی لڑکے والوں کا فون آیا تھا اور انہوں نے 10,000 روپے مہر رکھی ہے اور آپ کا نکاح ان کے بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹی آپ اجازت دیتی؟ بس یہ باپ پوچھ کے آ گیا، یہ بیٹی کی اجازت ہو گئی، یہ اس کی طرف سے پورا ہو گیا کام، وہ کچھ بھی نہیں بولی، چپ رہی، خاموش رہی، رو پڑی، ہنس پڑی، پھر بھی یہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ مسئلہ ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے، فقہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ مولانا کچھ پکڑ کے لے جانا ہے۔ اس میں گناہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھے تو یہ کون سا پہاڑ توڑنے کا کام ہے؟ بعض مرتبہ میں کہتا ہوں، جیسے جن کو وکیل بنا کر میں بھیجتا ہوں تو ان کو کہتا بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لڑکی کو صرف اتنا بتانا ہے آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہے اور اتنے روپے میں، بس خالی، اور جو الفاظ میں جیسے پوچھنا چاہو آپ پوچھ لیجئے، وہ ہو جائے گا نکاح۔ میرے کو پڑھاتے نہیں آتا ہے، آپ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ لڑکے کا نام، ہاں یہ مہر اتنی، بس ہاں ختم، لڑکی کے سامنے آپ پوچھ لیجئے، لڑکی اجازت دے دیتی ہے، بس نکاح ہو گیا۔ لیکن نہیں، برسوں سے چلتی آ رہی ہے وہ رسم و رواج، ختم ہی نہیں کریں گے ہم۔ میں نے ایک نکاح پڑھایا، آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت مجھے اتنی خوشی ہوئی اس لڑکے کے اوپر، یعنی واقعی دین کی صحیح سمجھ اس کو کہتے ہیں۔ میں نکاح کا رجسٹر بھر رہا تھا، 4-5 دولہے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا بھائی وکیل کون ہے لڑکی کی طرف سے؟ کہا فلاں ہے۔ میں نے رجسٹر میں نام لکھا، دولہا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب ان سے پوچھ لو یہ محرم ہے؟
لڑکی کے پاس، میری ہونے والی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اس کا رشتہ، ان کا رشتہ ایسا ہے کہ لڑکی سے پردہ ضروری نہیں ہے، اگر پردہ ضروری ہے تو پھر ہٹا دو، ایسا رشتہ طے کرو جو اس کا سگا ہو، باپ ہو، چاچا ہو، ماما ہو، دادا ہو، نانا ہو، ایسا رشتہ طے کرو۔ الحمدللہ وہ ماما ہی تھے لڑکی کے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس نام میں، تو جب بھی دیکھتا ہوں میں کہا الحمدللہ بہت اس جوان کے اندر اتنا علم ہے۔ تو یہ چیزیں رواج دینا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام اچھا جو صحیح کر رہا ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ برابر نہیں پڑھایا، یہ برابر نہیں پڑھایا۔ میں ایک مرتبہ قبول کرواتا ہوں کہ برابر نہیں ہوا نکاح، تو کس طریقے سے ہو، پھر آپ بتا دیجئے کہ اس طریقے سے قبول کروایا جاوے یا اس کا کچھ اور طریقہ ہو۔ اس لیے عزیز بزرگوں، بات دراصل یہی ہے کہ دیکھیے دین کی صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے گھر سے رخصت ہوئے، بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے بیٹا مسجد میں عصر بعد نکاح ہے، حضرت علی سے آپ کا اتنی مہر ہے، یہ اجازت۔ باپ سب سے بہترین اجازت، وہ اس کی پوری زندگی، اس کا دل کا کلیجہ، اور وہ دے رہا ہے تو وہ خود اپنی بیٹی سے محبت کے ساتھ پوچھ کے آ جاوے، بیٹا آج آپ رخصت ہونے والی، آپ کا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ۔ اچھا ایک اور عجیب مسئلہ بتاؤں، جیسے نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ بھئی اس میں لکھا ہے کہ یہ لڑکے کا نام ہے، یہ لڑکی کا نام ہے اور اتنی مہر ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا اور وہ رجسٹر دیکھ لیا لڑکی نے کہ بھئی ہاں ان کے ساتھ نکاح ہے اتنے مہر میں، اور صحیح کر دی، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔ صرف لڑکی کو اتنا علم ہونا ضروری ہے میرا نکاح ان کے ساتھ ہے، بس اتنا علم ہونا کافی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں میں بس یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دین کی سمجھ، دین کا علم اور دین کے متعلق جو معلومات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے پوچھیں کہ اس موقع پر اس وقت دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو بتایا ہے، قرآن جو کہہ رہا اس پر عمل کرو، تو کہتے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ نہیں پہلے سے جیسا چلا رہا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا سب کے سب تم گمراہ، انتم وآباؤکم الاقدمون، سب کے سب تم گمراہ ہو۔ اس لیے عزیز بزرگوں یہ تین باتیں ہیں، دین کی سمجھ، صحیح جگہ سے علم حاصل کریں، اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ تینوں چیزوں کو اگر ہم پیدا کریں گے تو ہمارا دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا ہمارا کامیاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔